اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جمع فرمایا، جمع فرما کر کہے کہ ایک لکیر، ایک لاٹھی سے، ایک لکڑی سے لکیر کو گھیسا، گھیسنے کے بعد ایک سیدھا لکیر گھیسے، سیدھا لکیر گھیس کر پھر اس کے بازو سے کئی لکیریں گھیسے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا لکیر بھی گھیسے، پھر بازو سے جو لکیریں گھیسے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اے میرے صحابہ، جو میں نے سیدھا لکیر گھیسا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرماتا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی قرآن کریم میں اللہ نے جو دین کو بھیج دیا، جو دین مجھے دے دیا، اس پر ہی چلنا یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دین تمہارے پاس آئیں گے یہ سارے تمہیں گمراہ کر دیں۔ یہ جو سیدھا لکیر میں نے گھیسا ہے، تم لہذا میرے ہی راستے پر چلنا، میرے ہی اتباع کرنا، اللہ کے راستے پر ہی چلنا۔ اللہ سے راستے پر ہٹو گے، جو بیچ میں جو راستے میں نے گھیسا ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، لہذا تمہیں بھٹکا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا، کیا فرماتا ہے؟ صاف فرماتا ہے اللہ۔ لیکن کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ جی اللہ کے رسول بشر نہیں، نور ہے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول انسان نہیں، نور ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ قل انما انا بشر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ کہے میں تمہارے طرح کا انسان ہوں۔ صاحب اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا، میں تمہارے طرح انسان ہوں، لیکن اللہ فرق کتنا ہے میں تمہارے طرح انسان ہوں، لیکن مجھے بس اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، مجھے وہی آتا، تمہیں وہی آتا نہیں ہوں میں نبی، مجھے وہی آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ملتا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو۔ جیسے آپ جو ہے شادی لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا۔ آپ جو ہے بچوں کا معاملہ لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کس طرح تربیت کرنا ہے وہ کر کے دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرے رمیا۔ آپ تجارت کا معاملہ لے لو، آپ نے تجارت کر دکھایا تجارت کس طرح کرنا ہے۔ آپ مالک اور غلام کا معاملہ لے لو، آقا اور غلام کا معاملہ لے لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ آقا اور غلام کا معاملہ آپ نے کس طرح سلوک کرنا ہے آپ نے کر دکھایا۔ روزہ اور نماز کا مسئلہ لے لو، آپ کو روزہ کس طرح رکھنا ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے وہ آپ کو کر دکھایا۔ حج اور قربانی کا مسئلہ لے لو، حج کس طرح کرنا ہے، قربانی کس طرح کرنا ہے وہ کر دکھایا۔ اور مرنے کا مسئلہ لے لو، مرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا ہے، کس طرح غسل دینا ہے، کس طرح کفن پہنانا ہے، کس طرح گھڑے میں رکھنا ہے، کس طرح قبر کھودنا ہے وہ کر دکھایا۔ اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے جو چیز ہٹ کر دین سمجھ کر نیکی سمجھ کر کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ آگے کو سننے بات یہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، صحابہ کرام بدعت سے اتنا خوفزدہ ہوتے تھے، لیکن حضرت آج تو ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر اتنے سارے خرافات، اتنے سارے بدعات، جسے نہ دین سے تعلق ہے، نہ جسے شریعت سے تعلق ہے، نہ جس کا ثبوت اللہ کے رسول سے ملتا ہے، نہ جس کا ثبوت صحابہ سے ملتا ہے، بس اندھی دھن جو ہے، بس ہمارے بڑے کر ڈالے، ہمارے فلاں بزرگ کر ڈالے، ہمارے بیوی بول ڈالی، ہمارے نانی بول ڈالی، ہماری دادی بول ڈالی، بول کر جو ہے اس طرح کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کل قیامت کے دن آپ کو پوچھ ہوگی، آپ کی پکڑ ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. وقال تعالى وأن هذه صراط مستقيمة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني ودخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا ہی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو خاتم الانبیاء، سید المرسلین، آقا نامدار، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، اور ہم سب کو اللہ رب العزت میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور ہمیں حق سننے اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے جو خطبے کے اندر قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوت کیا اور جو احادیث کو میں نے پڑھا، اس سے آپ حضرات کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج کا جمعے کا عنوان جو آج امت مسلمہ جن چیزوں کے اندر مبتلا ہے، میری مراد آج امت جن اسلام سے ہٹ کر جو نئے خرافات کے اندر جو دین جسے نہیں کہتے ہیں ان چیزوں کو دین سمجھ کر کر رہی ہے، یعنی میری مراد بدعات جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں. محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اللہ آگے فرماتا ہے اس راستے کے علاوہ دوسرا راستے پر مت چلنا، اگر چلو گے تمہیں لوگ جو ہے وہ بھٹکا دیں گے اور تم جو ہے بھٹک جاؤ گے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جمع فرما کر کہے کہ ایک لاٹھی سے ایک لکڑی سے لکیر کو گھیسا، گھیسنے کے بعد ایک سیدھا لکیر گھیسے، سیدھا لکیر گھیس کر پھر اس کے بازو سے کئی لکیریں گھیسے،
صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا لکیر بھی کی سے پھر بازو سے جو لکیر کی سے اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اے میرے صحابہ جو میں نے سیدھا لکیر کیسا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرماتا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی قرآن کریم میں اللہ نے جو دین کو بھیج دیا، جو دین مجھے دے دیا، اس پر ہی چلنا یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دین تمہارے پاس آئیں گے یہ سارے تمہیں گمراہ کر دیں۔ یہ جو سیدھا لکیر میں نے کیسا ہے، تم لہذا میرے ہی راستے پر چلنا، میرے ہی اتباع کرنا، اللہ کے راستے پر ہی چلنا۔ اللہ سے راستے پر ہٹو گے، جو بیچ میں جو راستے میں نے کیسا ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، لہذا تمہیں بھٹکا دے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالم الغیب ماننے والے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، آخری خطبہ، جب آپ کے سامنے 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ جی؟ 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ آپ کے سامنے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ قرآن کریم کی آیت پڑھا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھا، فرمایا اے میرے صحابہ میں نے پورا دین آج جو ہے مکمل کر دیا، یعنی مکمل تم تک پہنچا دیا۔ یعنی اللہ نے جو پہنچانے مجھے کہا، اللہ نے جو پہنچانے کہا، میں نے وہ سب کچھ تم تک پہنچا دیا۔ اب یہاں سے پورا دن مکمل ہو گیا۔ اے میرے صحابہ سن لو، میں آئندہ سال تمہارے کو دکھو نہیں دکھو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول رہے تھے آئندہ سال میں ختم نہیں۔ اگر غیب کا علم جاننے والے ہوتے تو اللہ کے رسول کیسا بول سکتے یہ بات؟ بولتے نہیں نا بھائی۔ میں اگر جاننے والا ہوتا تو تھوڑی بولتا، میں ختم نہیں بھائی، وہ ڈائریکٹ بول سکتے نا بھائی۔ یا اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ میں ختم کی نہیں ختم کی گارنٹی نہیں ہے، اسی لیے ابھی سن لو، دیکھنے والے دیکھ لو، آگے 100 سال تک حج کے اندر تمہیں دیکھ سکتے کی نہیں دیکھ سکتے کی نہیں معلوم، میں نے سارا دین تم تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں بنایا۔ کیا نہیں بنایا جی؟ نور نہیں بنایا۔ نور بناتا وہ بھی فرشتہ ہو جاتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بناتا کیا ہو جاتے جی؟ اللہ کے رسول فرشتہ ہو جاتے بھائی۔ نہ کھاتے نہ پیتے، نہ کھاتے نہ پیتے، نہ جو بچے ہوتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ کہف کے آخری آیت، سورہ کہف کے آخری آیت، ہر جمعرات کے اندر عشاء کے نماز میں پڑھتا ہوں آخری آیت، اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ بھائی لوگوں کو یاد آ جائے، جمعرات سورہ کہف کی تلاوت کر لو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی۔ کیا فرماتا ہے؟ صاف فرماتا ہے اللہ۔ لیکن کچھ لوگ کیا بولتے جی؟ اللہ کے رسول بشر نہیں نور ہے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول انسان نہیں نور ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ قل انما انا بشر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ کہیں میں تمہارے طرح کا انسان ہوں۔ صاف اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی، میں تمہارے طرح انسان ہوں، لیکن اللہ فرق کتنا ہے میں تمہارے طرح انسان ہوں، لیکن مجھے بس اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، مجھے وہی آتا، تمہیں وہی آتا نہیں ہوں میں نبی، مجھے وہی آتا۔ محترم سامعین، اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بلکہ کیا ہے جی؟
وہ ہمارے اور آپ کے طرح کیا ہے جی؟ کیا بولتے جی بھائی؟ کون بولتے؟ اللہ بولتا ہے بھائی. تم لوگ بولتا، ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ خود بولتا ہے. تو کون بولتے ہیں؟ اللہ بولتا ہے قرآن کریم. تو بہرحال محترم سامعین، آپ اندازہ لگائیں گے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں جو نبی بنا کر بھیجا. آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آگے کیا فرماتا ہے؟ اب یہ لوگوں تمہیں کیا کرنا سمجھے تو بھی دنیا میں، تمہیں کیا کرنا سمجھے تو بھی، کیسا زندگی گزارنا سمجھے تو بھی، خالی تمہیں نبی کو دیکھو زندگی گزار لو. اللہ اکبر. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ملتا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو. جیسے آپ جو ہے شادی لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا. آپ جو ہے بچوں کا معاملہ لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کس طرح تربیت کرنا ہے وہ کر کے دکھایا. آپ جو ہے داماد اور سسر کا لے لو، آپ نے جو ہے سسر کا مسئلہ آپ نے خود کر کے دکھایا. آپ ساس سسر بن کے دکھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرے نا بھیا. آپ تجارت کا معاملہ لے لو، آپ نے تجارت کر کر دکھایا تجارت کس طرح کرنا ہے. آپ مالک اور غلام کا معاملہ لے لو، آقا اور غلام کا معاملہ لے لو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ آقا اور غلام کا معاملہ آپ نے کس طرح سلوک کرنا ہے آپ نے کر کر دکھایا. روزہ اور نماز کا مسئلہ لے لو، آپ کو روزہ کس طرح رکھنا ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے وہ آپ کو کر کر دکھایا. حج اور قربانی کا مسئلہ لے لو، حج کس طرح کرنا ہے، قربانی کس طرح کرنا ہے وہ کر کر دکھایا. اور مرنے کا مسئلہ لے لو، مرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا ہے، کس طرح غسل دینا ہے، کس طرح کفن پہنانا ہے، کس طرح گڑے میں رکھنا ہے، کس طرح قبر کھودنا ہے وہ کر کر دکھایا. مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، گھر والوں کو جب غم میں رہتے ہیں لہٰذا ان کو کھانا بنا کر بھیجنا ہے، کھانا بھیجو. اس کے گھر والوں کو صبر دو، تعزیت دو، اس کے اچھائی کو بیان کرو وہ کر کر دکھاؤ. بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا ہے، اذان دینا ہے، اس کو نام رکھنا ہے، اس کو خطرہ کرانا ہے وہ کر کر سب دکھایا. الغرض انسان کے سارے چیزیں جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ انسان کا پیشاب کرنا، بیت الخلا کرنا، تھوکنے کے آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. فرمایا تھوکنا ہو قبلے کی طرف رک کر کے مت تھوکو. پیشاب اور پیخانہ کرنا ہو، پیشاب کرنا ہو، جس طرف سے ہوا آتی ہو اس طرف پیشاب مت کرو. اور جب استنجا پیخانہ کرنا ہو قبلے کی طرف رک کر کے مت کرو. اور یہاں تک نہیں، جب وضو کرو تو لہذا پانی کو کم استعمال کرو. یعنی اگر آپ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے، دنیا کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی سا ایسا عمل نہیں ہے جسے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہ بتایا. اتنا چلا بھائی، اتنا چلا بھائی. بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی. تو لہذا محترم سامعین اب آتے ہیں بات سمجھ میں. اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے جو چیز ہٹ کر دین سمجھ کر نیکی سمجھ کر کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ آگے کوئی سمجھ نہیں بات. اب ہر آدمی اپنا اپنا سوچے. آج جتنے خرافات ہیں، جتنے کام ہیں، ہر آدمی کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کام کیے ہیں؟ کیا ہمارے صحابہ نے اس کام کو کیا ہے؟ تو لہذا وہ دین ہے. اس کو ہٹ کر جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ہیں، جسے ہمارے صحابہ نے نہیں کیا ہے،
پھر اس کام کو آپ نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سن لیجئے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، صحابہ کرام بدعت سے اتنا خوفزدہ ہوتے تھے، اتنا خوفزدہ ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک مسجد میں چلے گئے۔ آج تو ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر اتنے سارے خرافات، اتنے سارے بدعات، جسے نہ دین سے تعلق ہے، نہ جسے شریعت سے تعلق ہے، نہ جس کا ثبوت اللہ کے رسول سے ملتا ہے، نہ جس کا ثبوت صحابہ سے ملتا ہے، بس اندھی دھن جو ہے، بس ہمارے بڑے کر ڈالے، ہمارے فلاں بزرگ کر ڈالے، ہمارے بیوی بول ڈالی، ہمارے نانی بول ڈالی، ہماری دادی بول ڈالی، بول کر جو ہے اس طرح کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کل قیامت کے دن آپ کو پوچھ ہوگی، آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین سمجھ کر آپ نے کر دیا، یہ تو بھائی ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو چیز دین نہیں ہے اسے دین سمجھ کر، یہ حدیث سمجھ کر، یہ سنت سمجھ کر، یہ اسلام کا شان سمجھ کر کوئی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اسے بھائی دین اسلام سے چھوڑ کر کر رہے نا۔ جو چیز اللہ کے رسول سے تعلق نہیں رکھتی، جو چیز شریعت سے تعلق نہیں رکھتی، لہٰذا آپ شریعت کو چھوڑ دیے تو آپ اللہ اس کے رسول کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ اسلام سے دور ہونے والے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مؤذن نے اذان دے دیا۔ اذان دینے کے بعد اس نے کیا کیا؟ بھائی دیکھا کہ لوگ جو ہے کم آئے، اس نے دوسری آواز دے دیا۔ کیا دے دیا؟ بھائی لوگوں آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی جیسا ہی انہوں نے آواز سنی، اپنے جوان کے ساتھیوں کو لے کر کہے بھائی فوراً اٹھو یہاں سے، فوراً اٹھو، یہ بدعت ہے۔ اس نے جو ہے وہ چیز کر دیا، وہ چیز بول دیا جو شریعت میں نہیں ہے۔ خالی کتنا بولے تو جی بھائی آواز دے دیا، دوبارہ آواز، نماز کے لیے جلدی آ جاؤ بھائی مسجد میں، خالی اتنی آواز دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ بھائی شریعت میں تو اس طرح آواز دینے کا نہیں ہے، آپ نے اذان دے دیا، بات ختم ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی دعوت نہیں، لہذا اپنے ساتھیوں کو اٹھا کر آپ نے مسجد سے باہر چلے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جو ہے راتوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گشت کرتے ہوئے چلے گئے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی تربیت، دین کے اندر نئے چیزوں کو لانے سے کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس طرح تربیت فرمایا تاکہ دین کے اندر کوئی نئی چیز نہ پیدا ہو، دین کے اندر کوئی نئی چیز نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گشت کرنے نکل گئے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی گشت کرتے تھے۔ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گشت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرنے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے گزرے، رات کے وقت، کون سے وقت جی؟ رات کے وقت گزرے، دیکھا کہ بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی نماز پڑھنے کی۔ کون سی نماز؟ کون سی نماز تھی؟ کون سی نماز تھی رات میں پڑھتے سو؟ ہاں تہجد کی نماز۔ بھائی آج تو امت کا یہ حال ہے کہ نمازات پڑھتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام راتوں میں تہجد پڑھتے تھے۔ بھائی کون پڑھا رات میں تہجد پر؟ ہاتھ اٹھا دو بھائی دیکھیں گے۔ بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رات میں تہجد کون پڑھا؟ اٹھا دو بھائی کوئی تو بھی۔ رات میں تہجد کون پڑھا؟ آج جمعرات کی رات تھی، جمعے کی رات تھی۔ دیکھیں بھائی ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے، اور صحابہ کی حالت کیسی تھی جی راتوں میں؟ دراصل بات کیا ہے، آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، آج ہمیں موت کی اصل فکر ہی نہیں ہے، موت کا اصل خوف ہی نہیں ہے۔ دیکھیں گے لو جی مرے بس خبر میں کیا ہوتا کی
آدھے سامنے زندگی گزار رہے ہیں. کیا گزار رہے ہیں؟ مارے بسا دیکھیں گے لو جی جب قبر میں جاتے نا، جب ایک ایک اللہ تعالیٰ قرآن کریم کیا فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرماتا ہے جب موت قریب آتی نا، انسان کو جب موت دکھ جاتی، اب اس سیکنڈ میں جب فرشتے نظر آتے نا، اس سیکنڈ میں آدمی جو ہے نا ایسا تصور کرتا کہ کاش کہ اللہ 2 منٹ ٹائم دے دیتا، میں سارا فیصلہ کر دیتا. یا اللہ سوپی جو ہے اللہ کے راستے میں مسجد کو فلاں کو سوپی کروا کو مر جاتا ہوں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ایک سیکنڈ کا بھی مہلت دے دیتا. آج ہماری اور آپ کی فکر یہ، وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 12-1 بجے گشت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں تہجد میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آہستہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے تھوڑا سا آگے گئے، دیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے، آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، آواز سے پڑھ رہے ہیں. بھائی جو نائب بنے، جو امیر المؤمنین بنے، جو خلیفہ بنے، ایسا ہی نہیں بن گئے، ایسا ہی خلافت نہیں مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کس کے جی؟ آج کس کا تو ایم ایل اے کا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ہے تو کیا کرتے جی؟ اور یہ کس کے جی؟ سید الانبیاء کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گزرے، دیکھا کہ بھئی آواز سے قرات کر رہے ہیں، تہجد میں قرآن آواز سے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، ڈائریکٹ سیدھا آگے. صبح ہوئی تو دونوں کو بلائے، دونوں کو بلا کے فرمائے، بھائی رات کو ماشاءاللہ تم دونوں کے گھر پہ آئے ہوں گے، دیکھو تمہیں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آہستہ کر رہے تھے، کئی کو کر رہے تھے، ہلکا کئی کو پڑھ رہے تھے قرآن. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس ذات کو سنا رہا تھا، وہ ذات جس ذات کو میں سنانا چاہ رہا تھا وہ ذات تو سننے والی ہے، چاہے میں آہستہ پڑھوں چاہے زور سے پڑھوں، تو لہٰذا میں اسی لیے آہستہ پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے. فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھے، یا عمر تو کیوں آواز سے پڑھ رہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ جو بے خوف ہونے سو رہے ہیں لوگ، ان لگا اپنے بستر سے اٹھ جائے اور ان لگا بھی نماز پڑھے اور شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے، اسی لیے زور سے پڑھ رہا تھا. دونوں کی صحیح جواب دیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم لگا جو کر رہے تھے اپنے سمجھ سے کر رہے تھے. اس کے سمجھ سے کر رہے تھے جی؟ اپنے سوچ سے کر رہے تھے، اپنے سوچ سے تم لگا کر رہے تھے، یہ غلط ہے. اپنے سوچ سے کرنا غلط ہے. کیا کر رہے تھے؟ کیوں لگا تہجد میں پڑھ رہے تھے، اپنے سوچ سے کر رہے تھے. میرے دونوں صحابہ، آئندہ سے احتیاط کرنا، اللہ اس کا رسول کیا کہتا ہے اس پر عمل کرنا. اللہ کو پسند کیا ہے؟ اعتدال سے پڑھنا، نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ آہستہ، بیچ میں پڑھنا اللہ کو برکت اور پسندیدہ عمل ہے. لہذا آئندہ جب نماز پڑھنا، نہ زیادہ اونچا پڑھنا نہ زیادہ آہستہ پڑھنا، میڈیم انداز میں قرآن کو پڑھنا. اپنے حساب سے مت پڑھنا. تم نے اپنے حساب سے پڑھا ہے، اپنا حساب دین میں اختیار کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کا رسول جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا یہ اللہ کو اصل پسند ہے. محترم سامعین، اندازہ لگائیے آج ہم جو خرافات کر رہے ہیں، دین کے اندر نئی چیزیں جو کر رہے ہیں، اسے اللہ کو ہم کیا جواب دیں؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جو آج کے دین کے اندر جو بدعات اور رسومات ہم اپنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. خلاصہ کلام آج کا بیان کا یہی ہے کہ ہم اپنے پسند سے اگرچہ اچھا کام ہو وہ کرنا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس قابل قبول کام کیا ہے؟
جو اللہ اس کا رسول پسند کرتا ہے اس کام کو کرنا اللہ کے پاس قابل قبول ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.